ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع صلاۃ التسبیح کے متعلق ہے کہ تسبیح نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ سارے کے سارے جو اشکال ہمارے ذہن کے اندر ہیں اس کے متعلق آج انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے تو تسبیح نماز کی فضیلت جان لیجئے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عباس، اے میرے چچا، میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں گا، ایک ایسا عطیہ کروں گا، یا پھر میں آپ کو ایسے 10 کاموں کا مالک بناؤں گا کہ اگر آپ وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ، وہ پہلے، وہ پچھلے، وہ پرانے جو غلطی سے ہو گئے یا پھر جو آپ نے جان بوجھ کر کیے، جو کھلم کھلا کیے یا جو چھپا کر کیے، اگر آپ وہ کام کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل نماز یعنی صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اگلے پچھلے جان بوجھ کے کیے انجانے میں ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تسبیح نماز کی جو ہے فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث کے اندر تسبیح نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن انسان کے لیے یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان سے جو گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی ترغیب دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے تم اس نماز کو جو ہے اب ڈیلی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں ڈیلی نہیں پڑھ سکتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم روزانہ اس نماز کو نہ پڑھ سکو تو پھر تم اسے ہفتے میں یا دن میں یا مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، یعنی چاہو تو ڈیلی 1 مرتبہ پڑھ لیا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چند منٹ لگتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر اس نماز کو شامل کر لیں۔ تو اب تسبیح نماز کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ تسبیح نماز کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے صلاۃ التسبیح کے نام سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں۔ اس نیت کو آپ دل کے اندر کر لیجئے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورت الحمدللہ مکمل پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ ایک سورت ملائیں گے، کوئی بھی سورت، مثال کے طور پر سورت لہب لے لیجیے، اب تبت یدا ابی لہب و تب، یہ والی سورت آپ لے لیں، اس کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں پہلی رکعت کے اندر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ آپ نے پہلی رکعت میں یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یعنی تیسرا کلمہ ہے، یہ آدھا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے 15 مرتبہ کھڑے ہو کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے اور ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ الفاظ پھر پڑھیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا جائے گا، دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ہر رکعت کے اندر اسی ترتیب سے ان الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ایک مطلب کھڑے ہو کر آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا تھا لیکن آپ 15 مرتبہ نہیں پڑھ سکے، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو لگا آپ نے 14 مرتبہ پڑھا ہے تو لہٰذا آپ رکوع میں 10 سے 11 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 1 مرتبہ زیادہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا 75 کا جو ہمارا ایک رکعت کا ڈیجٹ ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے۔ چاروں رکعت آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے، جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی طریقے سے اگلی والی تینوں رکعت ہم ادا کریں گے۔ پھر آپ آخر میں جب التحیات پڑھتے ہیں تشہد، تو اس کے اندر بھی آپ نے تشہد پڑھنے کے بعد
آپ نے یہ الفاظ 10 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور رب جعلنی پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تھا، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس کے اندر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔